اکھاڑ دیں گے، دہشت گردی کا قلع کما کر دیں. چھپا ہوا موجود ہے، نشر ہوتا ہوا موجود ہے. 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی انہوں نے آپریشن کیا، سوات میں کیا، بنیر میں کیا، جنوبی وزیرستان میں کیا، جگہ جگہ پورے فاٹا کے علاقے میں بھی اور دوسرے. اب آرمی چیف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ دہشت گردی کا قلع کما کتنے فیصد ہوا ہے، کتنا فیصد باقی. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام کتنا کامیاب ہوا ہے، کتنا ناکام ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ اعلان 100% ناکامی کا رخ اس کو دیکھنا پڑا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی تو GHQ تک پہنچ گئی ہے. حل کیا ہے پھر؟ نہیں، میں آتا ہوں حل کی طرف بھی. حل کی طرف تو جب آئیں گے نا، جب پہلے ناکامی تسلیم کریں. دہشت گردی تو داتا دربار تک پہنچ گئی، FIA کے سینٹرز، پولیس کے ٹریننگ کیمپ. تو آرمی کے چیف بیلنس شیٹ پیش کریں کہ ان کا یہ اعلان جو تھا غلط ثابت ہوا، دہشت گردی کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن یہ تو امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے نا سب کچھ. وار آف ٹیرر میں بھی ہم شریک ہیں اور فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں اس کے اندر. اور اسی امریکہ نے کہہ دیا ہے کشمیر تمہارا داخلی بھارت کا داخلی معاملہ، اس کے لیے ہم سارے دکھ سہ رہے ہیں. اس لیے یہ جو پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی، اس میں حل ہے اس کا میں نے جو دوسرا نقطہ بیان کیا تھا اس میں یہی بات ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے اس معاملے میں، ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے، ان سے تبادلہ خیال کیا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے. افغانستان کے اندر جو ٹیبل بچ چکی ہے، طالبان کو مسلسل انوائٹ کیا جا رہا ہے، نیٹو بھی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، کرزائی پاکستان آ کر بھی کہہ رہا ہے، پاکستان سے مدد لے رہا ہے. وہ طالبان جن سے مذاکرات شکست کے نتیجے میں، امریکی ہزیمت کے نتیجے میں افغانستان میں ہو رہے ہیں، وہ مذاکرات یہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میز کی کوئی فوٹو کاپی یہاں پر کیوں نہیں لے آتے؟ اگر ایسا کیا جاتا ہے جو بھی آپ نے بات کی، تو اس سے یہ بھی پرسیپشن تو پوری دنیا کو جائے گا نا کہ طالبان سے ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات نہیں ہیں، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے. اگر ہم افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے طالبان وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں یا یہاں پر کر رہے ہیں، اور وہ ہم سارے مذاکرات کی ٹیبل اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، تو پھر دنیا کو تو جو افغان گورنمنٹ بھی ہے اور باقی لوگ بھی یہ بتانے میں، جو ہمارے مخالف لوگ ہیں، جو ایون انڈیا ہے، بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھ لیں جی پاکستانی گورنمنٹ بیسکلی طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بھی آنا پڑا اس میں مذاکرات کے ساتھ. اگر آپ اب تک جھوٹ بولتے رہتے تو سچ بولنے میں شرم تو نہیں آنی چاہیے نا. اگر اب تک آپ لوگوں کو دغا دیتے رہے تھے تو میں اس لیے سچ نہ بولیں کہ جھوٹ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارا. یہ تو بہت ہی بے معنی آرگومنٹ ہے نا. آرگومنٹ تو یہ ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو کی فورسز افغانستان کے طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان کی فورسز جن سے یہ لڑ رہے ہیں، جن کو یہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا چلیے ان کا، جن کو بھی یہ دہشت گرد کہتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کا لفظ قرارداد نے استعمال کیا ہے، اسی لیے ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو یہ میز پر کیوں نہیں اکٹھا کرتے؟ اس لیے نہیں اکٹھا کرتے کہ یہ آپریشن بھی امریکہ کے ایما پر ہے، یہ خود ختم نہیں کر سکتے. اور اس لیے نہیں اکٹھا کر سکتے کہ ابھی امریکہ کی طرف سے ڈو مور ہو رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں بھی کارروائی کرو، جنوبی پنجاب میں بھی کارروائی کرو. اس لیے فیصلے بھی ان کے نہیں ہیں، ان فیصلوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے، نئے فیصلے خود کر بھی نہیں سکتے. تو غلاموں کی دنیا تو پھر ایسی ہوتی ہے، پھر لوگ مرتے رہتے ہیں اور ان کو بے فکر ہوتے ہیں سارے لوگ کہ جتنے بھی لوگ مرے ان کا کیا جاتا ہے. اچھا، ایسے میں جب بھی آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، تو جو آرمی آپریشن ہے اس کا بھی اسٹیٹس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اسے چلتا رہنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ اسے روک دینا چاہیے؟ دیکھیں نا، بلوچستان میں اس وقت 5واں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. 4 ناکام ہوئے نا، اگر کامیاب ہو جاتا تو پہلے ہی کافی تھا. 5واں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان کا ایک ہی ملٹری آپریشن نے بنگلہ دیش بنا دیا. کراچی کا جو ملٹری آپریشن ہوا تھا، الطاف حسین سارے ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں، کراچی کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا غلط کیا تھا. تو ملٹری آپریشن کی کوئی تاریخ ہے کامیابی کی؟ یہ جو 2 سال کا ملٹری آپریشن ہے فاٹا کا اور سرحد کے علاقوں کا، اس میں جن آبجیکٹیوز کو کیانی صاحب نے بیان فرمایا تھا، ان آبجیکٹیوز کی طرف کتنے بڑے، کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کریں نا اس کی. اگر اپنے تجربے سے بھی نہیں سیکھتے، اپنے ملٹری آپریشنز کی تاریخ کو بھی نہیں دیکھتے، تو اندھے اور بہروں کا تو دنیا کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اور جو غیروں کے کہنے پر آپ عمل کرتے ہیں، اور ملٹری اتنا، یہ جو شمالی وزیرستان میں اس وقت ہو رہا ہے کہ پچھلے 17 دن کے اندر 20 حملے ڈرون طیاروں کے ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے کر رہے ہیں ہم. یعنی وہ امریکی ہالبروک نے بھی یہ بات. اچھا ویسے اس میں یہ بھی پرسیپشن ہے، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو آپ کی نالج ہے اس کے تحت ہماری عوام کو بتائیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جو پلین جہاں سے اڑتے ہیں، وہ پاکستان کی ایئر بیسز سے بھی اڑ رہے ہیں. نہیں، پاکستان ہی سے اڑتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں،
ہمارے تمام ایئر بیسز میں دا موسٹ سینسٹیو اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ایئر بیس جو ہے وہ جیکب آباد کا ہے، جو 10 سال سے امریکہ اور نیٹو کے قبضے میں ہے۔ یہ کیوں موسٹ سینسٹیو ہے؟ اس لیے کہ وہاں سے بھارت کا بارڈر بہت قریب ہے، وہاں سے قندھار تک رسائی بہت آسان ہے، وہاں سے ایران سے کوئی نامہ پیامہ کرنا جو ہے وہ بھی ممکنات میں سے سہل ہے، اس لیے امریکہ کو بڑا سوٹ کرتا ہے وہ ایئر بیس، اور اسی ایئر بیس کو بچانے کے لیے جیکب آباد کو ڈبویا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے سارے سینسٹیو ایئرپورٹس ان کو دے دیے ہیں، لاجسٹک سپورٹ ہم نے ان کو دی ہے، انٹیلیجنس کا سارا نیٹ ورک ان کے ڈسپوزل پر دے دیا ہے، ہمارے آئل ٹینکرز کہاں سے چلتے ہیں، دوسرے گڈس کے چلتے ہیں اور وہاں تک پہنچاتے ہیں، ہم تو خادم امریکہ بنے ہوئے ہیں، اس کے پیروں کو چھو رہے ہیں۔ سو یہ جو پھر یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ری ایکشن آ رہا ہے ادھر سے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے جو امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، یہ اس کا بھی ری ایکشن ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے ویسے تو اوباما نے یہ بات کہی تھی اب سے کچھ پہلے کہ جب تک اس ریجن میں، جب تک اس پورے خطے کے اندر ایکسٹریمزم موجود رہے گا، امریکی فورسز بھی وہاں رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکی فورسز اور نیٹو یہاں رہے گا، ایکسٹریمزم پلے بڑھے گا اور ریئیکشن کے طور پر وجود میں آئے گا۔ پورے اس ریجن کے اندر افغانستان بھی اور پاکستان بھی، جس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے ڈرون طیارے سے اور فوجیوں کی گولیوں سے، وہ ساری عمر معاف نہیں کرے گا، وہ بیٹا بھی بدلہ لے گا اپنے باپ کا، وہ باپ بھی بدلے گا۔ ان کی تاریخ بھی یہی ہے، یہاں کی تاریخ تو یہ نہیں ہے، میری اور آپ کی ذرا سا مختلف ہے۔ تو اس اعتبار سے ایکسٹریمزم امریکی فورسز کے وجود کا ایک رد عمل ہے، ورنہ فی الحقیقت یہ جو مسلم ایکسٹریمزم کی اس طرح استعمال ہوتی ہے، مسلم ایکسٹریمزم کی جڑیں کسی آئیڈیالوجی میں نہیں ہیں، یہ حالات کی پیداوار، رد عمل اور اشتعال کا بنیاد۔ اچھا، یہ 2011 تک، محض 2011 انہوں نے اناؤنس کیا تھا امریکی فورسز نکالنے کا افغانستان سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن اوباما نے دی، یا جو امریکی حکام بات کر رہے ہیں کہ اس ڈیٹ تک یا آنے والے جو بھی سال ہے اس میں امریکی فورسز جو ہیں افغانستان سے نکل جائیں گی؟